سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ماڈرنزم یا جدیدیت اصل میں ہے کیا؟ تو یہ لگ بھگ 1860s کے بعد یعنی کہ 19ویں صدی کا جو آخر کا زمانہ ہے وہ، اور 20ویں صدی کا آغاز یعنی 1940 سے پہلے پہلے کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں پوری دنیا کے اندر جو ایک چینج آیا ہے، ایک شفٹ آیا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ماڈرنزم۔ ایک تہذیبی تحریک ہے، ایک سویلائزیشنل ایک موومنٹ ہے جس کا تعلق انسان کے تمام تر پہلوؤں سے زندگی کے، چاہے وہ آپ کا آرٹ ہو یا کچھ بھی ہو۔ اب یہ ماڈرنزم ہے کیا؟ ماڈرنزم بیسکلی کوئی ایک فلسفہ یا کوئی ایک تحریک نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے مختلف فلسفے ہیں، مختلف اسکولز آف تھاٹ ہیں، مختلف روایتیں ہیں، مختلف تحریکیں موجود ہیں، لیکن یہ سب کی سب اس بات پر متفق ہیں کہ زندگی گزارنے کا جو قدیم طریقہ تھا، جو ٹریڈیشنل یا کلاسیکل جو ہمارا طریقہ تھا، ہمیں اس کو چھوڑ کر ایک نئی تہذیب، ایک نئے وے آف لائف کو اختیار کرنا چاہیے۔ ہمیں چیزوں کو نئے انداز سے سوچنا چاہیے، نئے انداز سے سمجھنا چاہیے، اور ہر ایک چیز کو نئے طریقے سے دیکھنا چاہیے۔ گویا یہ کوئی ایک موومنٹ نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا رجحان تھا لوگوں کا اس زمانے کے اندر کہ اس زمانے میں جو بھی تحریک اٹھی ہے، جتنے بھی فلسفے اٹھے ہیں مجموعی اعتبار سے، جو سیکولر مغربی تہذیب سے جو اٹھے ہیں فلسفے، تو جتنے بھی فلسفے اٹھے ہیں ان سب کے اندر اختلافات کے باوجود یہ کامن ایک یہ سملر پوائنٹ تھا کہ ہم سب کو نظام یا جو روایتی جو تحریک ہے، جو ہماری روایت ہے، اس سے بغاوت کرنی ہے، اور اس کا اظہار ہر جگہ پر ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کے کلچرل ویلیوز ہوں، چاہے وہ آپ کے آرٹسٹک ویلیوز ہوں، آپ کے آئیڈیولوجیکل اسپیکٹس ہوں، یعنی آپ جو کچھ سوچتے ہیں، کس طریقے سے زندگی بسر کرتے ہیں، اور آپ کے جو فنون لطیفہ ہے وہ کس طریقے سے چل رہے ہیں، ان تمام چیزوں میں ماڈرنزم کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے۔ اب اگر آپ اس کے ایلیمنٹس کو دیکھیں، یعنی جو ماڈرنزم کے جو عناصر ہیں، وہ آپ کو قدیم فلسفے میں، قدیم جو یونان کی تاریخ ہے اس میں بھی نظر آ جائیں گے، آپ کو قرون وسطیٰ میں بھی نظر آ جائیں گے، لیکن یہ ایک الگ موضوع ہے کہ جو قدیم جو یونان کا فلسفہ ہے اس میں اور ماڈرنزم میں بنیادی طور پر فرق کیا ہے۔ لیکن تمام کے تمام جو پورا ماڈرنزم کا خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو ٹریڈیشنل جو طریقہ ہے، روایت ہے، اس کی آپ کو بغاوت کرنی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ اگر آپ جدیدیت کا یا ماڈرنزم کا خلاصہ ایک جملے میں آپ کرنا چاہیں تو ماڈرنزم بنیادی طور پر یہ ہے کہ جدیدیت انسان کے علم اور عمل کو صرف اس دنیا تک محدود کرنے والے نظریات کا نام ہے۔ آپ نے دیکھا میں نے دو لفظ استعمال کیے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ماڈرنزم کیا کر رہا ہے؟ محدود کر رہا ہے کس چیز کو؟ آپ کے علم کو اور آپ کے عمل کو۔ علم کو کیسے محدود کرتا ہے؟ علم کو اس طریقے سے محدود کرتا ہے کہ سب سے پہلے جو آپ کے سورس آف نالج ہیں اس کے بارے میں کہتا ہے کہ آپ کے علم کے ذرائع صرف اور صرف وہ ہوں گے جو اس دنیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ہیں، آپ کی عقل ہے، آپ کے حواس ہیں، آپ کا مادہ یعنی کہ جو ہم میٹر دیکھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں، تو علم کے ذرائع سے وہ دو ہی محدود ہو جاتے ہیں، آپ کی عقل اور آپ کے حواس۔ جبکہ آپ مذہب کی جب آپ بات کرتے ہیں، ٹریڈیشنل ویلیوز کی بات کرتے ہیں، تو اس میں آسمانی ہدایت ہے، آپ کی روایات ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو باقاعدہ ایک آپ کی ایپسٹیمولوجیکل فریم کے اندر موجود تھیں ساری چیزیں۔ دوسری جو چیز ہے علم کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جو علم کا تعلق ہے، علم کا جو تصور ہے، علم کے جو مقاصد ہیں، ان سب کو بھی اس دنیا تک محدود کر دیا جائے۔ یعنی علم وہی ہوتا ہے جو انسان کے لیے دنیاوی ترقی کا سبب بنے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی علم ہوگا، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی جب تک وہ دنیا کے اندر آپ کوئی ویلیو نہیں دے رہا۔ مثال کے طور پر آپ ہمارے ہاں جیسے مفتیان حضرات ہوتے ہیں، فقہ ہم پڑھتے ہیں، ہم تفسیر پڑھتے ہیں، اگر آپ اس کی دنیاوی ویلیو دیکھیں، یعنی مادی ویلیو کی اگر ہم بات کریں، ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ دینی علوم حاصل کرتے ہیں تو اس کا فرق آپ کے عمل پر پڑتا ہے اور اس سے ڈائریکٹلی آپ کی دنیا بھی بہتر ہوتی ہے۔ لیکن ظاہری اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، مادی پرسپیکٹو سے دیکھیں، تو اس سے آپ پیسہ نہیں کما سکتے، یعنی ایسا نہیں کہ کوئی تفسیر سیکھ کر جو ہے پیسہ کما رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو علم کا جو تصور بن گیا ہے وہ یہ ہے کہ علم صرف وہی ہوگا جو آپ کو مادے کے اوپر زیادہ کنٹرول دے، جو آپ کو دنیا کے اندر زیادہ کنٹرول دے، جو آپ کو معاشرے کے اوپر زیادہ کنٹرول فراہم کرے۔ تو علم کو آپ کی دنیا تک محدود، اس زمین کی تک یا اس دنیا تک محدود کر دیا گیا، اور دوسرا آپ کا رویہ محدود کر دیا گیا۔ میں نے دوسرا یہ کہا نا کہ علم اور رویے کو دنیا تک محدود کرنا، تو دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے عمل کو یا رویے کو اس دنیا تک محدود کر دیا جائے، یعنی کہ آپ
صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کا معیار اس بات پر نہیں ہوگا کہ آسمانی ہدایت کیا کہتی ہے، بلکہ اس بات پر ہوگا کہ زمین پر ہمیں اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، دنیا میں ہمیں اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، کیا دنیا میں ہمیں اس سے کوئی خوشی حاصل ہو رہی ہے، کوئی لذت حاصل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ اسی طریقے سے ہمیں کیا کام کرنا ہے کیا کام نہیں کرنا، اس کے لیے جو سرچشمہ ہے وہ آسمانی نہیں ہوگا، کوئی قانونی جو ہمارا ایک فریم ہوتا ہے یا قانون کا جو سورس ہوتا ہے شریعت نہیں ہوگی، وہ کیا ہوگا، وہ یہیں پر ہوگا، زمینی جو قوانین ہوتے وہ ہوگی، یعنی ہمیں عقل سے قانون کو ہم دریافت کریں گے، ہمارا آئین ہے یہ ساری چیزیں۔ تو یہ بنیادی طور پر جدیدیت کا ایک پورا تصور ہے کہ ایک تو روایت سے بغاوت کیا جائے، اور روایت سے بغاوت کس ڈائمنشنز میں کی جاتی ہے، ان دو ڈائمنشنز میں کی جاتی ہے، نمبر ایک آپ کے علم، نمبر دو آپ کے رویے میں۔